عورت کو اپنے اثر و رسوخ سے واپس لے آنے اور اپنے تئیں اس سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا لینے کے بعد اس عورت کو خریدنے والا شخص، اس کی بیوی اور اس کے رشتہ دار اب اس بات پر یقین کر چکے تھے کہ کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ سو ان کا بےایمانہ سلوک پہلے سے بھی بڑھ گیا تھا۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد ٹیم سریام کو کمالیہ کے کچھ مقامی لوگوں نے اس عورت کی حالت زار کے بارے میں خبر دی کہ اب اس پر ظلم ڈھانے والوں کو نہ تو پولیس کا خوف ہے، نہ میڈیا کا اور نہ ہی سوشل میڈیا کا۔ وہ عورت مشکل میں ہے اور مدد چاہتی ہے۔ اس عورت نے کسی کی مدد سے ٹیم سریام کے لیے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی جس میں وہ اس قید سے ایک بار پھر رہائی کی دہائی دے رہی تھی، لیکن خوف اور دہشت اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ مجھے گھر میں بیٹی ہے، باہر ہونا، مجھے تو تالا لائی، پلیز مجھے باہر ہاتھ نکال، بہت تنگ ہو گیا، بہت ذلیل ہو گیا، بہت مجبور سے بیٹی ہے میری، اقرار بھائی ہاتھ مجھے نکال پلیز۔ اس ویڈیو ریکارڈنگ کے دوران ہی اس نے باہر سے کسی کو آتے دیکھا اور بس ایسا لگا کہ جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ اقرار بھائی ہاتھ مجھے نکال پلیز۔ اس ریکارڈنگ کے آخری ایک لمحے اور کسی کو آتا دیکھ کر اس کے ڈر جانے والے رد عمل سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ خوف کے کس ماحول میں زندگی گزار رہی ہے۔ اس ویڈیو کے موصول ہونے کے بعد یہ بات تو پایۂ ثبوت کو پہنچ گئی تھی کہ پولیس اور مقامی انتظامیہ پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اسے واپس لانے کے بعد اس کے خریداروں نے اس پر وحشیانہ مظالم کا سلسلہ پھر سے شروع کر دیا ہے اور اسے آزادی سے جینے کا ایک اور موقع دیے جانے کی ضرورت ہے۔ اس کے اس حق کی خاطر ٹیم سریام کمالیہ پہنچی، مقامی پولیس سے مدد طلب کی جو کہ کافی پسو پیش کے بعد ملی۔ ہمیں اس عورت کلثوم پر دوبارہ تشدد کی خبر دینے والے مقامی لوگوں نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے ان سے رابطہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ اس لڑکی کے رشتہ دار ہیں۔ ہم نے انہیں بھی بلا لیا ہے کہ اگر لڑکی ان کے ساتھ جانا چاہے تو کم سے کم یہ آپشن موجود ہو۔ ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہیں تھا کہ یہ کلثوم کے اصلی رشتہ دار نہیں ہوں گے یا یہ کہ یہ عورت انہیں اپنا رشتہ دار ماننے سے انکار کر دے گی۔ سو ہم نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ ان سے کہیے کہ وہ بھی وہاں پہنچ جائیں، کیونکہ یہ تو اور اچھی بات ہے کہ لڑکی کو بازیاب کروا کے اس کے رشتہ داروں کے حوالے کیا جائے۔ ہم پولیس کے ہمراہ لڑکی کو بازیاب کروانے کمالیہ کے نواحی گاؤں خاندہ چک پہنچے۔ ہمیں اس لڑکی پر ظلم و تشدد کی خبر دینے والے مقامی لوگوں میں سے 2 خواتین پولیس کے ہمراہ اندر داخل ہوئی تاکہ پہلے وہ تسلی کر لیں کہ وہ عورت اندر ہی موجود ہے یا نہیں۔ اندر داخل ہو کر تھانہ صدر کمالیہ کے ایس ایچ او نے ہمیں اس خاتون سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے انہیں یقین تھا کہ لڑکی کہے گی کہ میں یہاں خوش ہوں، آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں، اور بس پھر وہ جلدی جلدی سے یہاں سے نکلنے کی کریں گے۔ لیکن جب انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہاں رہنا چاہتی ہیں یا یہاں سے نکلنا چاہتی ہیں، تو کلثوم کے جواب نے ایس ایچ او صاحب کو اس بات کا احساس دلایا کہ معاملہ تھوڑا سنجیدہ اور سنگین ہے۔ میری بہن کیا نام ہے آپ کا؟ میرا حوصلہ میرا نام کلثوم۔ کلثوم کہاں سے ہیں آپ؟ میں اتر شانگلہ پار۔ آپ کو یہاں کسی نے زبردستی رکھا ہوا ہے؟ آپ گھر رہنا چاہتی ہیں یا واپس جانا چاہتی ہیں؟ میں واپس جانا چاہتا ہوں سر۔ اب ہمیں بھی تھوڑا حوصلہ ہوا کیونکہ ہمارے ذہن میں بھی کہیں نہ کہیں یہ خدشہ موجود تھا کہ یہ عورت اپنے شوہر یا اس کے رشتہ داروں کے دباؤ کی وجہ سے اپنی ہی بھیجی ہوئی ویڈیو سے پلٹ نہ جائے یا دباؤ اور خوف کے باعث ان لوگوں کے خلاف کچھ کہہ نہ سکے، کیونکہ ہمیں بھیجی گئی اس کی مدد کی اپیل والی ویڈیو کے آخر میں یہ جیسے کسی کے آنے سے گھبرائی تھی۔ بہت مشکل تھا کہ وہ ان لوگوں کے سامنے ان کے مظالم کا پردہ فاش کرتی، لیکن خدا کا شکر کہ جس نے اسے ہمت دی اور اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ اسے یہاں نہیں رہنا، یہاں سے جانا ہے۔ اس کے اس بیان کے بعد جیسے ایس ایچ او صاحب سے ہمیں اجازت ملی کہ اب ہم بھی اس سے کچھ پوچھ سکتے ہیں یا یہ ہم سے بھی بات کر سکتی ہے۔ اس نے جس انداز سے مجھے مخاطب کیا اس نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ ایک ایسی لڑکی جس کی مادری زبان پشتو تھی، جو بکتے بکاتے ایک سرائکی اور پنجابی بولنے والے علاقے میں 3 سال سے قید تھی، اس کی زبان اب مختلف زبانوں کا امتزاج بن چکی تھی۔
اس نے مجھے میٹھی سرائکی زبان میں میرا بھرا یعنی بھائی کہہ کر مخاطب کیا اور آخر تک وہ مجھے میرا بھرا کہہ کر ہی بلاتی رہی۔ اس نے بتایا کہ اس کا باپ فوت ہو چکا ہے، 3 بھائی ہیں جن میں سے ایک شدید بیمار ہے اور ایک بھائی کا نمبر میں آپ کو دیتی ہوں تاکہ آپ اسے بلا لیں۔ میرے گھر سن میرے برار میں نے 3 برار ہے، میرے باپ مر گیا، ایک بھی ماں ہے اتنے بڑھی ہے اتنے شانگلہ پار میں۔ میں آپ لوگوں کو آپ اس وقت میرے برار نمبر تاثر دے دیں۔ آپ چاہتی ہو کہ یہ جو نمبر آپ نے اس آدمی نے مجھے ان کو فون کریں، یہ میرے سکا بھائی آپ کو لے کے جائیں تو آپ ان کے ساتھ جائیں۔ ہاں۔ وہ لوگ جو خود کو اس کا رشتہ دار ظاہر کر رہے تھے یہ ان پر غصے سے چلا رہی تھی۔ ان کے بارے میں اس کا کہنا تھا کہ میں ان کو نہیں جانتی، لیکن یہ جیسے ان پر ناراض تھی اس سے ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ کسی نہ کسی طرح انہیں جانتی ضرور ہے اور شاید کسی بات پر ان سے ناراض ہے، شاید اس بات پر کہ انہوں نے اسے تلاش نہیں کیا، شاید اس بات پر کہ انہوں نے اسے بیچ دیا۔ لیکن وہ تو ہمیں ابھی کچھ دیر بعد معلوم ہونے والا تھا کہ خاندہ چک کے اس خاندان نے اسے اس کی فیملی سے نہیں بلکہ بروکر سے خریدا تھا۔ اچھا یہ کون ہے آپ صحیح بتاؤ؟ میں تیرے قرآن مجید نہیں آپ جو کہہ رہی ہو میری بہن مجھے یقین ہے آپ کے نہیں میں یقین نہیں میں جو فیصلہ کرے بھائی میرے بھائی میں قرآن مجید کرے سی اور سب یہ سب میں نہیں جانتا نہیں اس لیے لائے میرے کی کوئی بھی رشتہ دار نہیں۔ اس نے بتایا کہ اسے خریدنے والا خاندان اسے تو جانے کی اجازت دیتا ہے لیکن اس کے بچوں کو اس کے ساتھ نہیں جانے دے رہا۔ اس لوگوں میرے تب بولتی ہے اس لوگوں مجھے تب بولتے ہیں اس بچے چھوڑ کر ہمیشہ تو چلے جاؤ تو انگوٹھی عدالت ملا ہے جس بچوں سے طلاق واسطہ نہیں کیوں نہیں؟ بچی اولاد ہے خون ہے۔ میں جب تک میری سانس چلتی پہلے میں اپنے اچھا بچے نہیں ابھی آپ مجھے بتاؤ یہاں پہ کیا ظلم ہوتا ہے آپ پہ؟ آپ کہتے ہیں نا مجھ پہ ظلم ہوتا ہے، وہ کلیئرلی بات بتائیں تاکہ ہم آپ کو عدالت میں پیش کریں۔ آپ ابھی ہمارے ساتھ عدالت جانا چاہتی ہیں یا یہاں گھر رہنا چاہتی ہیں؟ جانا چاہتی ہیں۔ اس عورت کا اصل خریدار جس نے اسے بروکر سے خریدا تھا روزگار کے سلسلے میں پاکستان کے باہر مقیم تھا اور اتفاق ہے کہ یہ ان دنوں گاؤں واپس آیا ہوا تھا۔ اس نے اور اس کی بیوی نے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس عورت کو بچے پیدا کرنے والی مشین سمجھ کر خریدا تھا اور کسی قانونی مشکل سے بچنے کے لیے اس شخص نے اس سے نکاح بھی کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ عورت کو تو جانے دینے پر معترض نہیں تھے لیکن بچے کسی صورت اس کے ساتھ نہیں جانے دینا چاہتے تھے۔ ہم نے اس کے نام نہاد شوہر سے پوچھا کہ وہ اس عورت کو کہاں سے اور کیسے لایا تھا، جس پر اس نے بے دھڑک ہو کر بتایا کہ کچھ بروکرز یعنی دلالوں نے اس کی بیوی سے رابطہ کیا اور 3 لاکھ میں اس عورت کا سودا طے کیا۔ بروکروں نے رابطہ کیا جی اس میری پہلے والی وائف سے، عورتوں نے۔ آپ کا نام رضیہ بہن؟ ٹھیک ہے۔ وہ خود لے کر آئے ساتھ اس بیٹھک میں ہمارا ادھر امام مسجد ہے، جی ہم نے ادھر آدمی اکٹھے کیے، ادھر انہوں نے نکاح کیا، نکاح دیا، سمجھ 3 لاکھ انہوں نے خفیہ لے لیا، چھت کے اوپر بیٹھ کر انہوں نے علیحدہ علیحدہ تقسیم کیا۔ ہم نے کوئی ان کا گھر نہیں دیکھا، کوئی کوشش نہیں۔ اس شخص نے صاف صاف بتایا کہ ہم نے اس عورت کا گھر نہیں دیکھا اور یہ کہ ہم نے اسے بروکر سے خریدا ہے۔ اس شخص کا یہ بیان ان دوستوں کے الزامات کا جواب ہے جو اسے ایک رسم اور روایت قرار دے رہے تھے کہ دلہا کی جانب سے دلہن کے گھر والوں کو مقامی طور پر کچھ رقم دی جاتی ہے۔ اولن تو ایسی ہر رسم ہر روایت قابل مذمت ہے لیکن یہاں تو اس عورت بیچاری کے خاندان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، اسے تو عورتیں فروخت کرنے والے بروکرز نے فروخت کیا تھا۔ کیا وہ اسے بھی کوئی رسم یا روایت کہیں گے؟ بہرحال کلثوم نے اپنے بھائی کا نمبر ہمیں لا کر دیا جو ہم نے SHO صاحب کے حوالے کر دیا۔ ہم نے ایک بار پھر اس سے پوچھا کیا وہ واقعی ان لوگوں کو نہیں جانتی جو خود کو اس کا رشتہ دار بتا رہے تھے اور اس نے ایک بار پھر انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا۔ یہ آپ کے سگے بھائی کا نمبر ہے تو جنہوں نے بیچا بہن آپ کو 3 لاکھ روپے، وہ کون ہے؟ یہ 5 لاکھ یہ ایک تصویر آئی، یہ ایک تصویر آئی اس میرے برجادی کی برار ہے۔ یہ آپ کے جھوٹے بھائی بنے ہوئے تھے جھوٹ بھائیوں نے بنا کے مجھے پیسے لائے اور سب یہ سب میں نہیں جانتا۔ میں تیرے تھا آپ لوگ دکھا لے سے شانگلہ پار میں۔ آپ چاہتی ہو کہ یہ جو نمبر آپ نے سب دیا آدمیوں نے مجھے ان کو فون کریں، یہ میرے سکا بھائی آپ کو لے کے جائیں تو آپ ان کے ساتھ جائیں۔
कुलसूम ने बताया कि उसे पहले भी थाने ले जाया गया था और मैडम यानी असिस्टेंट कमिश्नर के सामने भी पेश किया गया था, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और इसे वापस इन्हीं लोगों के हवाले कर दिया गया। इसने आंसुओं के सामने अपने जब्त का बंद बांधा हुआ था। मैं पहले थाने गई है, मेरे घर से तो बड़ा मैडम है वो पिशावर है। मैं इस पुलिस जानता है झूठ में पहले गई है, मैं तेरे इस थाने में अभिलाषा से वो पुलिस में जो जानता है वो मैडम उतर बैठी है। पहला रिकॉर्ड मुझे जो कुछ इस घर में मुझे सर जुल्म ज्यादा कितने वो मैडम सर एक मैडम सर मुझे सारा रिकॉर्डिंग बने। इसे किसी के हौसले, किसी के दिलासे की जरूरत थी और मैंने जैसे ही इसे एक भाई होने का एहसास दिलाया, इसने आंसुओं के सामने अपने जब्त का बंद बांधा हुआ था। मेरे बिना बहुत तंग हो गया, मुझे बहुत जलील हो गया। चुप रहना, अभी एक मिनट रुक जाओ। बहुत जलील हो गया इस अस्पताल में, मेरे तो बेटी की पैदाइश है, आज दिन पर मुझे बोले खैर होगा तू तो सर वाली कारी करती है। इसका कहना था कि ये लोग मुझे कहते हैं कि तुमने जहां जाना है चली जाओ, लेकिन अदालत में अंगूठे लगाकर जाओ कि तुम्हारा तुम्हारे बच्चों से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। मैं ऐसे कैसे चली जाऊं? आप यहाँ क्या करते हैं? इस लोग मुझे तो बोलते हैं इस बच्चे छोड़ कर हमेशा तू चले जाओ, तो अंगूठी अदालत मिला इस बच्चों से तलाक वास्ता नहीं, क्यों नहीं? SHO साहिब ने एक बार फिर इससे पूछा कि क्या आप अदालत जाना चाहती हैं, जिस पर इसने अस्बात में जवाब दिया। वो बताना चाहती हैं आप क्लियरली बात बताएं ताकि हम आपको अदालत में पेश करें। आप अभी हमारे साथ अदालत जाना चाहती हैं, ये यहाँ घर रहना चाहती हैं? जाना चाहती हैं। हमने इससे पूछा कि क्या इन लोगों ने इसे बेचा है जो इसके रिश्तेदार होने का दावा कर रहे हैं। इस पर इसका एक बार फिर कहना था कि वो इन्हें जानती ही नहीं। इन्होंने यहाँ पे बेचा है आपको? नहीं, ये जो दराज में दे गए इस आदमी ने, वही आदमी ने। ये लोग कौन है? मुझे भाई नहीं जानता नहीं है, मैं बस झूठ बोल रही है, फंसाने की कोशिश कर। औरत अपना सामान और बच्चे लेने अंदर गई तो हमने SHO साहिब से दरखास्त की कि कोई इनके साथ अंदर जाए ताकि इसे डराया या धमकाया ना जा सके। भाई एक कोई खातून है, हमारे साथ खातून है तो उसका बस वो एक खातून इनके साथ रहे ताकि नहीं ना ये मैंने क्या एक औरत अंदर है, मैं कोई ऐसे डराया धमकाएंगे ना। हाँ ये कौन लोग हैं? इस औरत के अंदर जाने के बाद हमने इसके मुबैना रिश्तेदारों से पूछा कि वो कौन है। वो बज़िद थे कि वो इसके भाई, वालिदा और कजन है। अच्छा, आप क्या लगते हैं इसके? सगे भाई हैं। वो जिसका नंबर दे रही है वो तो आपसे नाराज है क्या? ये नहीं, माँ से नाराज है। माँ से नाराज? माँ कौन है? आप हैं। आपसे क्यों नाराज है माँ जी? क्यों नाराज है? बड़ी दूर भाई बेचे इन्होंने पुश्तो सब पुश्तो जुबान समझते, पंजाबी नहीं आती। 3 साल हो गए ने बच्ची गायब हो, ना इदाता ना पत्ता। हाँ जी, जो वीडियो चढ़ी है ना ये मेरे भाई ने देखी है। वो अभी जिसका नंबर दे रही है कि मेरे भाई को बुलाओ, वो कौन है? भाई वो शेर खान है, वो साढ़े नाल गल करदा, हाथ तो लाओ। वो साडा भाई कोई नहीं है। अगर ये बच्ची साडी है तो वो भाई सामने आ जाए ना, ठीक है। बच्ची कहती मैं बच्ची जिदे नाल कहेगी, बच्ची तो उसके नाल जाएगी। हाँ भाई। कुलसूम की वालिदा और भाई होने के दावेदार ये दोनों लोग बज़ाहिर कोई फ्रॉड या 2 नंबर लोग मालूम नहीं हो रहे थे और इन्हें बज़ाहिर इस झूठे दावे का कोई फायदा होता भी नजर नहीं आ रहा था। अगर तो ये इस तवक्को के साथ आए थे कि औरत इनके रिश्तेदार न होने के बावजूद भी इनके साथ चल पड़ेगी तो ये इनकी भूल थी। मैंने इसीलिए कुलसूम के बाहर आने पर भी उससे एक बार फिर पूछा कि अगर इसे अपनी माँ से कोई नाराजगी है तो उसे मुआफ कर दे, लेकिन इसने फिर दोहराया कि ये इसकी माँ है ही नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो मुझे तुमने भाई कहा है ना दिल से, मेरी बात है ना, मैंने भाई वाला, हम सारे आए हैं तुम्हारे लिए तुम्हें लेने के लिए यहाँ पे। अगर माँ से कोई नाराजगी भी है ना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ माफ कर दो उसको, अगर ये माँ है तुम्हारी। नहीं है। अपने होंठ पर लगे ताज़ा माल के निशान के बारे में सवाल पूछने पर इसने डरते डरते अपने खरीदार की जानिब इशारा किया। और ये होंठ क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो गया? मार दे ना भाई, बहुत ज्यादा मार दे। डरना नहीं है, डरना नहीं है, बताना है, यही खड़े होके बताना है।
کیا ہوا بتاؤ مجھ پہ اعتبار کرو نا, دیکھو ایس ایچ او صاحب بھی موجود ہے. مار رہی ہے. مارا ہے